السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، دنیا کے مختلف ممالک کے مابین بین الاقوامی طرز پر کس طرح سے اپنا رویہ اختیار کرنا، کس طرح کے تعلقات رکھنا، اس کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے کوئی بھی شخص دوسرے لوگوں سے بغیر رابطے کے سماج میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ تو اس طرح ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ آپسی لین دین اور کاروباری پالیسیوں کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ تو خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کن نکات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھائی کریں گے۔ تو خارجہ پالیسی، ہندوستان کی خارجہ پالیسی یا فورن پالیسی آف انڈیا، تو جس میں ہم ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کس طرح سے ہوئی، پنچ شیل کے اصول، ناوابستہ تحریک، نو آبادیت کی مخالفت، نسلی امتیاز کی مخالفت، تخفیف اسلحہ جیسے اہم نکات کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہندوستان کی خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے یا خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں کر کے۔ تو خارجہ پالیسی سے مراد ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ آپسی لین دین اور کاروباری پالیسیوں کو ہی خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے معمار جواہر لال نہرو ہیں۔ تو خارجہ پالیسی کا رہنا کیوں ضروری ہے یا ہماری خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ملک کی معاشی ہم آہنگی کے لیے، ہمارے ملک کی ثقافتی اقتدار کو دوسرے ملک میں پھیلانے کے لیے، دوسرے ممالک کو دوست بنائے ہوئے رکھنے کے لیے یا مخالف ملکوں کو قابو میں رکھنے کے لیے، عالمی امن اور بھائی چارگی کے ثبوت دینے کے لیے ہمارے پاس میں خارجہ پالیسی کا رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو ہندوستان جو ہے عالمی شہریت یافتہ ممالکوں میں سے ایک ملک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ہندوستان اپنی خارجہ پالیسی کو جو اپنائے ہوئے ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین خارجہ پالیسی ہے۔ دنیا میں ہندوستان کو ایک کثیر آبادی ملک ہونے کے باوجود یہاں پر کثیر قدرتی وسائل بھی ہے، وسائلی دولت سے یہاں پہ مالا مال ہے، اعلیٰ ذہنیت یہاں پر پائی جاتی ہے، عقلی صلاحیت رکھنے والا ہمارا ملک ہونے کی وجہ سے عالمی شہریت یافتہ ممالکوں میں سے ہندوستان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے پاس ایک مستحکم فوجی طاقت بھی ہے۔ ہندوستان ایک مستحکم فوجی قوت رکھنے والا ملک ہے۔ تو ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر اثر ہونے والے عوامل کون کون سے؟ تو قومی مفادات، جغرافیائی عوامل، سیاسی ماحول، معاشی نظام، فوجی قوت، یہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں۔ تو ہندوستان کی خارجہ پالیسی کن کن نکات پر مشتمل ہے؟ تو سب سے پہلے ہے یہاں پہ پنچ شیل۔ تو پنچ شیل یعنی کیا ہے؟ پنچ کے معنی ہوتے ہیں پانچ، شیل یعنی اصول ہے۔ تو پنچ شیل کیا ہے؟ یعنی دنیا کا ہر ملک دوسرے ممالک سے باہمی اور امدادی تعلقات رکھتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر جون 1954 میں عالمی امن کے نظریے سے چین اور ہندوستان کے درمیان، مطلب اس وقت کے ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور چین کے وزیر اعظم چو این لائی کے درمیان میں باہمی بین الاقوامی رابطے کے لیے 5 اصول بنائے گئے ہیں۔ انہی 5 اصولوں کو پنچ شیل کے اصول کہتے ہیں۔ 5 اصول ہیں، وہ کون کون سے ہیں یہاں پر آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ جس طرح سے باہمی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام، عدم جارحیت، ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، پرامن بقائے باہم، مساوات اور باہمی فائدے۔ تو پہلا کیا تھا یہاں پہ؟ باہمی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرنا۔ ہر ایک کی علاقائی سالمیت کو ہم برقرار رکھنا، اس ملک کے، اس علاقے کے اقتدار اعلیٰ کا ہم احترام کرنا۔ عدم جارحیت، بنا کسی وجہ سے کسی پر بھی حملہ نہیں کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں عدم جارحیت۔
اسی طرح سے ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، ایک ملک دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا، تو اس طرح کا اصول پنسل کے اصولوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے مساوات اور باہمی فائدہ یا مفاد، مساوات کو قائم رکھنا اور ایک دوسرے کے فائدے کے لیے ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرتے رہنا، پرامن بقائے باہم، اپنے ملک میں بھی امن قائم رکھنا، دنیا میں بھی سلامتی و امن کو قائم رکھنا، پرامن بقائے باہم، یعنی سبھی جو ہے یہاں پہ امن کے ذریعے سے، ہم آپسی اتحاد کے ذریعے سے، مساوات کے ذریعے سے، باہمی فائدے کے ذریعے سے ہم حکومت کو چلائیں گے، خود بھی جئیں گے، اوروں کو بھی جینے دیں گے۔ تو اس طرح کے 5 اصولوں پر ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور چین کے وزیر اعظم چو این لائی نے دستخط کیے تھے۔ انہی اصولوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پنچشیل کے اصول کہتے ہیں۔ تو اب دوسرا جو ہے یہاں پہ وہ ہے ناوابستہ تحریک، جس کو ہم نان الائنمنٹ موومنٹ کہتے ہیں، یا نام یعنی نان الائنمنٹ موومنٹ، ناوابستہ تحریک۔ ناوابستہ تحریک یعنی کیا ہے؟ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا پھر سے 2 بڑے بلاکوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک امریکہ ہے اور دوسرا روس ہے۔ جمہوریت کے حامی ممالک امریکہ کی طرف ہو گئے، کمیونسٹ ممالک روس کے پاس، دونوں نے اپنے اپنے دفاعی اور فوجی معاہدے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہندوستان دنیا کے 2 بڑے طاقتور بلاک جو ہیں امریکہ اور روس، ان دونوں میں شامل نہ ہوتے ہوئے جو غیر جانبدار نظریہ اپنایا ہوا ہے اسے ناوابستہ تحریک کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر ایک پیمانے کو یا ملک کو اس کے خوبیوں اور خامیوں پر مبنی قبول کرنے یا مخالف کرنے والی آزادانہ حکمت عملی کو ہندوستان نے اپنایا ہے۔ اسی حکمت عملی کو ناوابستہ تحریک کہتے ہیں۔ تو اس کا بانی کون ہے؟ اس کا ہندوستان ہے۔ بہت سے ممالک جو ہے اس ناوابستہ تحریک میں شامل ہیں، یعنی کسی بھی طاقت کا، بڑی طاقت کے زور میں ہم نہیں آئیں گے۔ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا، ایک غیر جانبدار نظریہ جو ہم اپنائے ہوئے، کسی سے بھی وابستہ نہیں رہیں گے، نہ امریکہ نہ روس۔ اگر امریکہ صحیح ہے تو صحیح ہے، روس اگر صحیح کام کر رہا تو اس کو صحیح ہے کر کے بولیں گے ہم لوگ، یعنی غیر جانبدار نظریہ جو ہم اپنائے ہوئے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں ناوابستہ تحریک یا نام۔ یہ بھی جو ہے ہماری ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اصول ہے۔ آگے ہے اب یہاں پہ نو آبادیت کی مخالفت۔ نو آبادیت یعنی کیا؟ نو آبادیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ملک اپنے ملک کے فائدے کے لیے دوسرے ملک کا غلط استعمال کرنا، اس کو نو آبادیت کہتے ہیں۔ ایک طاقتور ملک دوسرے ملک پر اپنا تسلط قائم رکھنا، زبردستی کا جو تسلط قائم رکھتے ہیں اس کو نو آبادیت کہتے ہیں۔ جیسے کہ انگریز یا یورپی اقوام نے ہندوستان کو ایک نو آبادی بنائے ہوئے تھے، ہمارے قدرتی وسائل کو اپنے ممالک لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ تو ایک ملک اپنے فائدے کے لیے دوسرے ملک کا جو غلط استعمال کرتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نو آبادیت کہتے ہیں۔ تو ہندوستان نو آبادیت کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ کہ ہندوستان اپنی خارجہ پالیسی میں نو آبادیت کی بھی مخالفت کر رہا ہے اور نسلی امتیاز کی بھی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ ہندوستان تقریباً 300 سالوں تک انگلینڈ کی نو آبادی رہ چکا ہے، انگریزوں کی نو آبادی رہ چکا ہے۔ تو اس کے خلاف، مطلب نو آبادیت کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ تو ہندوستان اپنے دستور میں مساوات جیسے بنیادی حقوق رکھتا ہے، اس لیے وہ نسلی امتیاز کی بھی مخالفت کر رہا ہے اور نو آبادیت کی بھی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ انگریزوں کے خلاف تقریباً 300 سالوں تک جد و جہد کرتے ہوئے ہم نے اپنی آزادی کو حاصل کی ہے۔ اس لیے ہندوستان اپنی خارجہ پالیسی میں ایک اصول کیا رکھا ہے یہاں پہ؟ نو آبادیت کی مخالفت۔ اسی طرح سے نسلی امتیاز کی بھی مخالفت کیا۔ نسلی امتیاز یعنی کیا ہے؟ کسی ایک فرقے یا کسی شخص کو نسل اور ذات کی بنیاد پر
نیچی نظروں سے دیکھنا یا اس کا استحصال کرنا نسلی امتیاز کہلاتا۔ جس طرح سے ذات پات کا نظام تھا، اسی طرح سے یہاں پہ ایک نسل کا دوسرے نسل کو، ایک خاص کر جو ہے یورپی کنٹریز میں یا فورین کنٹریز میں یا امریکہ جیسے ممالکوں میں نسلی امتیاز زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہاں پہ کالے اور گوروں میں بہت فرق کرتے ہیں۔ تو نسلی امتیاز سے کیا ہوتا ہے؟ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، چاہے کالے ہو یا گورے ہو، سبھی کو جو ہے یہاں پہ جینے کا حق ہے۔ اگر ہم یہاں پہ ان میں ہمارے میں فرق کیے، کالے گوروں میں فرق کیے، امیر غریبوں میں فرق کرتے گئے، تو یہاں پہ انسانی حقوق کی کیا ہوتی ہے؟ پامالی ہوتی ہے۔ تو نسلی امتیاز سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، ان کی حق تلفی ہوتی ہے، تو عالمی امن اور ہم آہنگی میں رکاوٹ کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس بنیاد پر ہندوستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں نسلی امتیاز کی مخالفت جیسے اصولوں کو اپنائے ہوئے ہے، اور جنوبی افریقہ میں چلنے والی جو نسلی امتیاز کی مخالفت تھی، جس کی رہبری عظیم رہنما نیلسن منڈیلا کر رہے تھے، تو نیلسن منڈیلا کی رہنمائی میں افریقی نیشنل کانگریس میں چلائی گئی تحریک کو بھی ہندوستان نے اپنی پرزور حمایت کی ہے، اس کی مخالفت کی ہے۔ تو اب آگے ہے تخفیف اسلحہ۔ تخفیف اسلحہ کیا ہے؟ چند مخصوص قسم کے ہتھیاروں کو مرحلہ بمرحلہ روکتے ہوئے اس کو ختم کرنا ہی تخفیف اسلحہ کا۔ تخفیف کرنا یعنی کم کرنا، اسلحہ جنگی ساز و سامان، تو چند ایک خاص قسم کے جو جنگی ساز و سامان ہے اس کو پورا ہی نہیں، مرحلہ بمرحلہ روکتے ہوئے اس کو ختم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تخفیف اسلحہ کہلاتا ہے۔ تخفیف اسلحہ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اسلحہ کی دوڑ سے سارے عالم میں، پوری دنیا میں خوف، خطرہ اور گھبراہٹ جیسے مسائل اٹھتے ہیں، جنگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسلحہ اور گولہ بارود کو معاشی نقطہ نظر سے بھی غیر ضروری اور نقصان دہ سمجھتے ہیں، تو اسی لیے ہندوستان دنیا میں تخفیف اسلحہ پر زور دیا ہے، کیونکہ دنیا میں ہتھیاروں کی تیاری، ان کی فروخت اور ان کو جمع کرنے کے لیے مقابلے چل رہے ہیں۔ تو ہتھیاروں کو جمع کرنے سے پھر سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بھی ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک پر جنگی ہتھیار، بالخصوص نیوکلیائی ہتھیار کو تیار کرنے کا امکان ہے۔ تو ہندوستان امن کا حامی ملک ہے، ہم امن کے چاہنے والے ہیں، جنگ کے مخالف ہیں ہم، تو امن کے حامی ملک ہے ہندوستان، اس لیے معیاری اور ساختی احاطے میں تخفیف اسلحہ کی حمایت کرتا ہے۔ امن اور بھائی چارگی کے لیے ہندوستان کے وزیر اعظم کے جواہر لال نہرو کے دور میں ہی مناسب طریقے سے تخفیف اسلحہ پر زور دیا گیا ہے، اور ہماری دستور کی دفعہ 51 بھی جو ہے عالمی امن اور بھائی چارگی کی خارجہ پالیسی کا اعلان کرتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے ہندوستان کی خارجہ پالیسی جو ہے بین الاقوامی بھائی چارگی اور بین الاقوامی قوانین کو احترام کرنے والی خارجہ پالیسی ہے، اسی لیے ہندوستان کا شمار دنیا کے ٹاپ ممالکوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھے ہماری خارجہ پالیسی کے چند اہم نکات، جس میں پنچشیل کے اصول، نو آبادیت کی مخالفت، ناوابستہ تحریک، نسلی امتیاز کی مخالفت اور تخفیف اسلحہ جیسے اصول شامل ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا باب ہندوستان کی خارجہ پالیسی، جس میں ہم خارجہ پالیسی کے مقاصد اور خارجہ پالیسی میں آنے والے اہم اصولوں کے بارے میں پڑھائی کرے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باب سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔